لبنان اور اسرائیل کے درمیان 10 روزہ سیز فائر ہو گیا ہے، جس کا اعلان ٹرمپ صاحب نے خود کیا ہے۔ یہ کتنی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے، اس پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب۔ بہت شکریہ سر پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے۔ سر بتائیے گا، لبنان اور اسرائیل میں 10 روز کا سیز فائر ہوا ہے، آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں اس ڈیولپمنٹ کو؟ کتنی بڑی کامیابی ہے یہ سیز فائر؟ دیکھیں، یہ ایک بڑا پازیٹیو سٹیپ ہے، اور خاص طور پہ ایران کا بڑی انسسٹنسی، اور جو فیلڈ مارشل ہمارے گئے ہیں، ہم شور انہوں نے وہاں پر جا کے بات کی ہے، پھر امریکن ایڈمنسٹریشن نے بات کی ہوگی کہ یہ ایک ان کی کنڈیشن تھی کہ جب یہ سیز فائر ہوتی ہے ساتھ ہی ان کی بھی ہونی چاہیے، بیکاز دے آر پارٹ آف اٹ، اینڈ وی ٹیک ایران پہ حملہ ہے یہ لبنان پہ ون تھنگ، اور اس کو پازیٹیو لینا چاہیے۔ وی آر ویری ہوپ فل کہ اس کے بعد جب ایک اکارڈ سائن ہوتا ہے، چاہے اس ہفتے ہوتا ہے 21 سے پہلے یا ایک اور سٹنگ کے بعد ہوتا ہے، اس وقت یہ بھی پرماننٹ سیز فائر ہو جانا چاہیے، تاکہ یہ ہمیشہ کے لیے یہاں پہ جنگ کے بادل منڈلاتے رہتے ہیں وہ ختم ہو جائیں، اور شوڈ ٹیک اٹ ایز اے پازیٹیو۔ لیکن ون تھنگ واز شیور کہ جہاں یہ اسلام اکارڈ سائن ہوتا ہے وہاں پر اس میں پرماننٹ سیز فائر ہونی چاہیے لیبنان کے لیے بھی، تاکہ یہ ایک وہاں کے جو ان کی ریزسٹنس موومنٹس ہیں ان کے لیے بھی کلیئر ہو۔ ایران کی رسپانسبلٹی بنتی ہے کیونکہ وہ ان کو سپورٹ کرتا ہے، اس لیے وہ کہہ رہا ہے کہ اس کو ان کا بھی اسی طریقے سے سیز فائر ہونا چاہیے۔ صحیح سر، ایران ہمیشہ سے پرماننٹ پیس کی بات کر رہا تھا، اب اگر یہ سیز فائر بھی پرماننٹ ہو جاتا ہے تو ایران کی ڈیمانڈ تو پوری ہو جائے گی۔ بالکل، دس از واٹ ایران وانٹس کہ یہ بھی پیس ہو، کہ ایران کے اوپر بھی ایک گارنٹی ہو کہ آئندہ کوئی ایران کے اوپر امریکہ یا اسرائیل اٹیک نہیں کرے گا۔ دیٹ از واٹ دے وانٹ، دی گارنٹی مور امپورٹنٹ۔ اسی پہ وہ کنڈیشن لگا کے اپنی نیوکلیئر جو پرولیفریشن ہے اس کو ختم کرے گا، انویسٹمنٹ نہیں کرے گا، وہ اس کو ختم کرے گا کہ اگر ان کو یہ گارنٹی ہو آئندہ امریکہ اور اسرائیل اٹیک نہیں کرے گا، جب اس کے ساتھ لیبنان اس کا لنک ہے۔ صحیح۔ اچھا سر، اب پاکستان کی سفارتی کامیابیوں کی ہم بات کر رہے ہیں، ہمارے پرائم منسٹر صاحب جو تھے وہ پہلے سعودی عربیہ گئے، آج وہ قطر میں موجود ہیں۔ آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان کا جو کردار ہے بطور ثالث اس کو ہم اچیو کر پائیں گے، اور یہ جو مذاکرات ہیں، یہ راؤنڈ 2 جو ہے یہ کامیابی سے ہو جائے گا؟ دیکھیں، پاکستان کا جو کردار میڈیشن کا اٹ از ابو دا بورڈ۔ امریکن پریزیڈنٹ نے آج ان کی جو وہاں کے اسپوک پرسن ہیں انہوں نے بھی بات کی کہ پاکستان کا کردار ثالثی کا ایک بہت مثال ہے، وی ٹرسٹ اٹ، کوئی اور ثالث کا کردار ادا نہیں کرے گا۔ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا کہ اسلام آباد میں ہی ہوگا، کہیں اور بھی نہیں ہوگا۔ دس اسپیکس لاٹ آف ٹرسٹ آف امیرکنس پاکستان کے اوپر، اور فیلڈ مارشل کے اوپر، پرائم منسٹر پاکستان کے اوپر، اینڈ سیم گوز فار ایران کے اوپر، ان کا بھی ٹرسٹ ہے۔ تو یہ جب ٹرسٹ لیول دونوں کا ہو جاتا ہے، کیونکہ پاکستان بہت نیوٹرل رہا، بے لوس رہا، ایمانداری سے، سنسیریٹی سے کیا، وداؤٹ ہمارے کوئی انٹرسٹ کے، جسٹ وی وانٹڈ کہ ان کا یہ ایک اکارڈ ہو جائے تاکہ اس خطے میں پرماننٹ امن ہو اور دنیا سکھ کا چانس لے۔ صحیح سر، امریکہ کی طرف سے ابھی بھی کچھ ایسے بیان آ رہے ہیں کہ جی امریکہ ابھی بھی حملہ کر سکتا ہے، امریکہ از لاک اینڈ لوڈڈ۔ ڈو یو سی کہ جو ایسے بیان ہیں، یہ جو سارا پروسیس ہے مذاکرات کا یا سیز فائر کا، اس کو خراب کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، یہ جب مذاکرات ہو رہے ہوتے ہیں نا تو یہ مسل فلیکسنگ ہوتی ہے یا پریشر ٹیکٹس ہوتی ہے، بیکاز دے تھریٹ، یہی تھریٹ کرتے ہیں کہ جی ہم پتہ نہیں کیا کر دیں گے، تو ایک دوسرے کو زیر کرنے کے لیے، انڈر پریشر لانے کے لیے، تاکہ وہ آپ اور کنسیشن زیادہ لے لیں۔ دیٹ از دا اونلی ریزن۔ بٹ میرے خیال میں کافی حد تک ریٹنس ریموو ہو چکے ہیں، کنورجنگ آف پوائنٹس ہو چکا ہے، تو میرے خیال میں انشاءاللہ مجھے تو بہت امید ہے کہ جو سیٹنگ ہوگی اس میں اس کا کوئی نہ کوئی حل نکل آئے گا، اور مجھے کہ پاکستان میں اسلام اکارڈ ہوگا جو دنیا اس کو دیکھے گی، اور بہت عرصے تک یاد رکھا جائے گا کہ پاکستان نے ایک سپر پاور کو، ایران کا، جو 47 ایئر سے دے ور آؤٹ آف کانٹیکٹ اگینسٹ ایچ ادر، اس کا تصفیہ کرایا اور ریکارڈ قائم کرایا۔ صحیح۔ اچھا سر، اب ایک اور چیز بتائیے گا کہ واشنگٹن ٹائمز کی اگر میں بات کروں، انہوں نے ایک رپورٹ کی ہے کہ پاکستان نے آپریشن غضب للحق کے دوران جو دشمن کے ٹھکانے تھے ان کو بڑا درستگی سے ٹارگٹ کیا ہے۔ یہ ملٹری ایج آپ کس طرح سے دیکھ رہی ہیں؟ کتنا بڑا ملٹری ایڈوانٹیج ہے پاکستان کے لیے؟ دیکھیں، پاکستان نے بہت مشکل ڈیسیژن لے کے بار بار افغان رجیم کو بتایا کہ ان کو سمجھایا کہ دیکھیں، آپ، ہماری ایک ہی ڈیمانڈ ہے کہ آپ یہ کراس بارڈر ٹیررزم روک لیں، نہیں روکا، پھر انہوں نے 4 ہماری پوسٹوں پہ اٹیک کیا، دین پاکستان وینٹ فار آل۔ ہم نے ان کے صرف ملٹری ٹارگیٹس پہ، ایران افغانی عوام سے ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے، وی فیل سو سوری فار دیم، ان کا بہت نقصان ہوا ہے، اس لیے وی آر ویری پرٹیکولر۔ ہم نے بیگرام ایریے میں جا کے ان کی تباہی کر دی ہے، 100 ڈرون اڑا دیے، 50 سے 60 ہزار امریکن ساخت رائفلیں تباہ کر دی،
नाइट विंग गॉगल उड़ा दिए, इनके हेलीकॉप्टर उड़ा दिए, इनका बहुत नुकसान, इनकी कमर टूट चुके हैं, इनके एमुनिशन डंप, इनके टेक्निकल स्टोरेज जो थे प्लेस वो फ्यूल डंप सब उड़ा के रख दिए। दे आर नॉट फिनिश्ड। ये भी छोटी हरकतें कर रहे हैं, सिर्फ शो कर रहे हैं कि हम जिंदा है, अदरवाइज देर ऑन देयर बैक। इनके इकोनॉमिक लॉस भी बहुत हो रहा है। कुछ अर्से के बाद आप देखेंगे ये जिस तरीके से ये कर रहे हैं, ये इंडिया को भी भूल जाएंगे, इसराइल को भूल जाएंगे, ये फिर पाकिस्तान की तरफ आएंगे और कहेंगे कि हमारे गलती हुई और अभी वी हैव टू लिव पीसफुली विद यू। ब्रिगेडियर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त देने के लिए। ईरान अमरीका जंग के तनाज़ुर में आज अमरीकी वज़ीर जंग के बयान पर हम तज्ज़िया लेंगे, जिसके लिए हमें ज्वाइन किया है सीनियर तज्ज़ियाकार फैज़ रहमान साहब ने। बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त देने के लिए। सर, एक ऐसा वक्त जिस वक्त मुज़ाकरात की कोशिश हो रही है, बैकडोर राब्ते चल रहे हैं, इस दौरान अगर यूएस की तरफ से एक ऐसी स्टेटमेंट्स आती हैं कि जी अगर ईरान हमारे साथ सुलह नहीं करेगा, मुआहिदा नहीं करेगा, तो हम भरपूर मुकाबला करेंगे, हम बदले में जवाब देंगे। फिर ये भी कहा यूएसए इज़ लॉक एंड लोडेड। यू आर राइट नाउ इन यूएसए। डू यू थिंक कि इस किस्म के बयान देना, इससे तो चीज़ें जो हैं वो बेहतरी के बजाय ज़्यादा ख़राब होंगी? कैसे देख रहे हैं आप इस बयान को? जी बहुत बहुत शुक्रिया सुज़ैन, गुड टू बी ऑन योर शो। देखिए, ये किसी हद तक एक टैक्टिकल एक सिलसिला है। अमूमन ऐसी होता है जब दोनों पार्टीज़ बैठते हैं और बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट जो पेचीदा किस्म के मुज़ाकरात और डील्स पर जब काम हो रहा हो, तो वो अब दोनों अपनी अपनी जो एक यानी समझिए कि जो लेवरेज है वो रखना चाहते हैं बरकरार। और असल में फिर ये जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन, खुद सदर ट्रंप और स्पेशली उनके जो सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस, जिनको अब सेक्रेटरी ऑफ वॉर भी कहा जाता है, तो उनका एक अपना स्टाइल है और वो स्टाइल बहुत ज़्यादा यहाँ भी अमेरिका में ज़्यादा इतना पसंद नहीं किया जाता, लेकिन वो इसी अंदाज से बात करते हैं। और उनका वो लॉक्ड एंड लोडेड जो है वो इनका एक टिपिकल वो फ्रेज़ है, एक्सप्रेशन है जो अक्सर इस्तेमाल करते हैं। और वो बेसिकली मकसद सिर्फ यही है कि ये दिखाना कि हमारे पास अभी ऑप्शंस मौजूद हैं। हम अगर आपसे निगोशिएट कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे पास कार्ड्स नहीं हैं। तो ये जो कार्ड्स रखना, ऑप्शंस, लेवरेज, ये तमाम वो खुद सदर ट्रंप की जो बुक है द आर्ट ऑफ द डील, उसी से बारो किए हुए फ्रेजेस एंड एक्सप्रेशंस हैं जिसका भरपूर इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन मुझे लगता ये है कि कुछ मामला पाकिस्तान की चूँकि मीडिएशन है और बहुत ही होपफुल है ख़ुद पाकिस्तानी लीडरशिप भी, और उनकी अपनी जो एक इतनी एनर्जीज़ और इतनी प्रेस्टीज और इतना जो वक्त इन्होंने लगाया है, तो समथिंग गुड विल कम आउट फॉर श्योर। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन भी यही था कि ट्रंप साहिब एक तरफ धमकी लगाते हैं, एक तरफ कहते हैं कि मैं जंग जल्दी ख़त्म करना चाहता हूँ। ये कन्फ्यूजन है, ये उनकी स्ट्रेटजी है, ये क्या है? जी अच्छा, ये स्ट्रेटजी तो नहीं है, ये एज आई सेड बिफोर टैक्टिक है कि किसी तरह से इस जंग ये इम्प्रेशन दिया जाए कि हमारे पास अभी हम बहुत कुछ कर सकते हैं, आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं।